بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں نہ تو آمریت کا تصور ہے اور نہ ہی جمہوریت کا، بلکہ اسلام نے بہت ہی ایک معتدل نظام پیش کیا ہے جسے نظام شورائیت کہتے ہیں۔ اب یہ نظام شورائیت کیا ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو اہل علم ہیں اور بہت سارے لوگ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ووٹ جو ہے یہ ایک مشورہ ہے اور جو پارلیمنٹ ہے یہ مجلس مشاورت ہے، اور پھر بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے یہ عین شورائیت ہے، اور بعض یہ بات کہتے ہیں کہ جمہوری نظام جو ہے یہ اسلام کے شورائی نظام کے قریب تر ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں شورا کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ شورا کہتے کسے ہیں۔ شورا کی تعریف جو کی گئی ہے کہ کسی بھی ایک موضوع پر اس فن کے جو ماہرین ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، اہل علم، ان کی رائے کو معلوم کرنے کا نام شورا ہے، مشاورت ہے، تاکہ انسان کسی صحیح سمت، درست اور حق راہ کو پہچان لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور آپ نے مدینے کو ایک اسلامی اسٹیٹ اور ایک اسلامی ریاست بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس مشاورت تھی، جو شورا تھی، اس میں 14 افراد تھے، 7 مہاجرین میں سے اور 7 انصار میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء آئے ہیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا، باب قول اللہ و امرہم شورا بینہم و شاورہم فی الامر۔ اس کے تحت حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وکانت الائمۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستشیرون الامناء من اہل العلم فی الامور المباحۃ لیاخذوا باسہلھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جتنے بھی خلفاء آئے ہیں وہ ایماندار لوگوں اور عالموں سے، اہل علم سے مباح کاموں میں مشورہ لیا کرتے تھے تاکہ جو کام آسان ہو اسے اختیار کریں۔ تو یہ خلفاء کا طرز عمل تھا حضور کے بعد۔ ہر کس و ناقص سے رائے نہیں لی جاتی تھی، لیکن جمہوری نظام میں جو ووٹنگ کا تصور ہے، الیکشن کا، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، میں بالکل ششدر رہ جاتا ہوں کہ کیسا غیر فطری نظام ہے یہ۔ دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی کام بھی ہو، اس کے لیے ماہرین سے رائے لی جاتی ہے، اہل فن سے رائے لی جاتی ہے، ان کے دروازے پر جا کر دستک دی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک پل بھی بنانا ہو کسی نہر پر، دریا پر، تو یہ نہیں کہ کسی ڈاکٹر سے یا کسی عام شخص سے رائے لی جائے گی، بلکہ کسی انجینئر سے جا کر رابطہ کیا جائے گا، اس سے مشورہ لیا جائے گا۔ لیکن کس قدر ستم ظریفی ہے کہ حکومت جیسا حساس ادارہ جو تمام اداروں کی ماں ہے اور ملک کے جتنے وسائل ہیں وہ ادارہ ان کے اوپر قابض ہوتا ہے، یہ حساس ادارہ اٹھا کر عوام کل انعام کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ ہر کس و ناقص اپنی رائے دے گا اور اکثریتی رائے کی بنا پر سربراہ مملکت کا انتخاب ہوگا۔ اسلام میں ایسی کسی ووٹنگ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ مجلس مشاورت کے جو اراکین ہیں وہ کن صفات کے حامل ہوں گے، اسلام نے وہ صفات بھی بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ ذہین اور سمجھدار لوگ ہوں۔ نمبر 2، وہ امانت دار لوگ ہوں۔ نمبر 3، وہ عادل لوگ ہوں، سچ بولنے والے۔ نمبر 4، مجلس شورا کے جو اراکین ہیں ان کا باہمی ایک دوسرے سے حسد، کینہ، بغض نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ میں ایک حزب اقتدار ہوتا ہے اور ایک حزب اختلاف، 2 گروہ ہوتے ہیں۔ حزب اقتدار کا کام یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو استحکام اور دوام فراہم کرنا، اور حزب اختلاف کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت میں حزب اقتدار کی مخالفت کرنا۔ یہ حزب اختلاف کا کام ہے، ان کی حکومت کو کمزور کرنا تاکہ اگلے 5 سالوں میں یہ دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکیں، بلکہ ہماری حکومت قائم ہو جائے۔ اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشاں، اس کے لیے جد و جہد۔
تو پارلیمنٹ میں تو یہ دو گروہ ہوتے ہیں، حزب اقتدار اور حزب اختلاف، جبکہ اسلام نے جو مجلس مشاورت کا تصور پیش کیا ہے اس میں کوئی دو گروہوں کا سوال نہیں ہے، ہر ایک رکن جو ہے وہ حزب اقتدار بھی ہے اور حزب اختلاف بھی ہے۔ نمبر 5، مجلس شورا کے جو اراکین ہیں ان کے اور عوام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، مجلس شورا کے وہ اراکین جو ہیں وہ نفسانی خواہشات کے تابع نہ ہوں، اور نمبر 7، وہ بڑی عمر کے، پختہ عمر کے لوگ ہونے چاہیے، تجربہ کار، ذی فہم، ذی رائے لوگ۔ وہ لوگ جو ان صفات کے حامل ہوں گے، یہ جو مجلس شورا ہوگی یہ سربراہ مملکت کا پھر انتخاب کرے گی، خلیفہ وقت کا۔ اب انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ ہمیں اس عظیم نظام کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب